السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو یوفا یونیورس، سیف اللہ ہیئر اگین۔ اور آج کی اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کریں گے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کو، اور اس ویڈیو کے اندر اور آگے آنے والی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم کمپلیٹ کور کریں گے زیرو سے بیسک سے لے کے ایڈوانس تک کنسٹرینٹ لے آؤٹ کو۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کا بیسک انٹروڈکشن، اور دیکھیں گے کہ ایک بیسک کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اپنے کسی بھی ویو کے اوپر ہم کنسٹرینٹ کریٹ کرتے ہیں، یا کسی بھی کنسٹرینٹ کی جو بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی اینڈرائڈ اپلیکیشن کا ایک یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، اور اس یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ لے آؤٹس اینڈرائڈ کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ لینئر لے آؤٹ ہو گیا، ریلیٹیو لے آؤٹ ہو گیا، اور ان ویوز کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق یوز کرتے ہیں اور اپنے یو آئی کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ لیکن اینڈرائڈ کے اوپر یہ پرابلم تھی یو آئی ڈیزائن کرنے کے لیے کہ جیسے جیسے ہماری یو آئی کمپلیکس یا ایڈوانس ہوتی جاتی تھی، ہمارا یو آئی کمپوننٹس یا ہمارا جو لے آؤٹ تھے وہ نیسٹڈ ہو جاتے تھے۔ لائک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آؤٹر موسٹ ریلیٹیو لے آؤٹ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس مزید ایک نیسٹڈ لے آؤٹ ہے، ریلیٹیو یا لینئر لے آؤٹ، اس کے اندر دو ہمارے پاس ویوز ہیں۔ اگین ہمارے پاس ایک نیسٹڈ لے آؤٹ ہے، اس کے اندر مزید ہمارے پاس ویوز ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ویو ہیرارکی ہے یہ نیسٹڈ ویو ہیرارکی ہو جاتی تھی، اور پرفارمنس وائز یہ نیسٹڈ ویو ہیرارکی بہت برا امپیکٹ کرتی ہے ہماری اپلیکیشن کے اوپر اور اس کی پرفارمنس کے اوپر۔ تو ان سب پرابلمس کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے اور فلیٹن ویو ہیرارکی کریٹ کرنے کے لیے جو ایک سمپل ہو، پرفارمنس وائز آپٹیمائزڈ ہو، اور ڈفرینٹ اسکرین سائز کے اوپر آٹومیٹیکلی یو آئی ہمارا خود کو ایڈجسٹ کر لے، ان سب چیزوں کے ساتھ، ان سب پرابلمس کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے اینڈرائڈ نے کنسٹرینٹ لے آؤٹ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم لارج اور کمپلیکس لے آؤٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں ود فلیٹ ویو ہیرارکی۔ یہ ریلیٹیو لے آؤٹ کی طرح ہی ہے لیکن اس سے کافی ایڈوانس ہے، اس لیے ریلیٹیو لے آؤٹ کی طرح کے جتنے ویوز ہوتے ہیں یہ ویوز ایک دوسرے کے ریلیشن کے حساب سے پوزیشن کرتے ہیں۔ ہم سبلنگس ویوز جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کے حساب سے ہم پوزیشن کرتے ہیں، لیکن یہ کافی فلیکسیبل اور کافی ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو ریلیٹیو لے آؤٹ، اور اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے ساتھ لے آؤٹ ایڈیٹر کے ساتھ یوز کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ جتنے کا جتنا کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے وہ سارے کا سارا آپ لے آؤٹ ایڈیٹر کے ویژول ٹولز کو یوز کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایکس ایم ایل کو یوز کرنا نہیں پڑتا، اگر آپ چاہیں تو آپ ایکس ایم ایل کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اٹ از یور چوائس۔ ادروائز آپ چاہیں تو آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کے تھرو پورے کا پورا جو کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اوپر لے آؤٹ ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لے آؤٹ ایڈیٹر کی جو اے پی آئی ہے اور جو کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں۔ پہلے یہاں پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کنسٹرینٹ لے آؤٹ کا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے کیا۔ تو یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ایک ایڈوانس لے آؤٹ میکانزم ہے اینڈرائڈ کے اوپر جو کہ کمپیٹیبل ہے اے پی آئی لیول 9 تک، جو کہ مور دین انف ہے۔ اب ہماری اپلیکیشنز اے پی آئی لیول 9 تک اب ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اسٹل یہ بیکورڈ کمپیٹیبل ہے اے پی آئی لیول 9 تک۔ اور جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اندر ان کی پوزیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کنسٹرینٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جس کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں مزید دیکھیں گے۔ اور کنسٹرینٹ لے آؤٹ کی مدد سے جو ہمارے ویو ہیرارکی ہوتی ہے وہ کافی فلیٹ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ان دونوں لے آؤٹس کو کمپیئر کریں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیسٹڈ ویو ہیرارکی ہے، لیکن یہ ہمارے پاس کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے۔ ایک کنسٹرینٹ لے آؤٹ آؤٹر موسٹ ہمارے پاس کنٹینر ہے، باقی سارے کے سارے ویوز ڈائریکٹلی کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے انڈر ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کنسٹرینٹ لے آؤٹ کی مدد سے فلیٹ ویو ہیرارکی ہم کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نیکسٹ کچھ بیسک انفارمیشن ہے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے بارے میں۔ ڈفرینٹ ویوز کے کنسٹرینٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کیسووری الگوریدم کو یوز کرتا ہے۔ یہ بہت پاورفل الگوریدم ہے، اور کچھ پاپولر پلیٹ فارمز اس کو آلریڈی یوز کرتے ہیں، لائک آٹو لے آؤٹ فیچر ہے آئی او ایس کے اندر، تو وہ بھی جو اپنے پیچھے جو ہے وہ کیسووری الگوریدم کو یوز کرتا ہے۔ کنسٹرینٹ لے آؤٹ ریلیز کیا گیا تھا گوگل آئی او 2016 کے اندر، لیکن وہاں پہ تو کافی زیادہ ٹائم اس نے لگایا تھا بیٹا کے اوپر، لیکن اس کے بعد یہ پبلک ریلیز میں آ گیا تھا، لیکن اب تو کافی زیادہ یہ ایڈوانس اور اسٹیبل ہو چکا ہوگا، اس لیے اب ہم اس کو کور کریں گے۔ اور تھرڈ چیز ہے کہ فیچر تو کافی زیادہ ہیں لیکن اینیمیشن جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں یوزنگ کنسٹرینٹ لے آؤٹ، تو یہ بھی اسی پلے لسٹ کینڈ کے اوپر ایڈوانس ویڈیوز کے اوپر ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو نیکسٹ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہیں، ایک تو یہ کہ لے آؤٹ کو بہت سمپلیفائی کر دیتا ہے، لے آؤٹ ڈیزائن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ چیز یہ کہ بہت فلیکسیبل کنٹرولز ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس اب اینڈرائڈ کا سارا فوکس اسی لے آؤٹ کے اوپر ہے، اور ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ یو آئی کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اوپر آپ ڈیزائن کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیو فیچرز جو اب انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں اور ایگزسٹنگ فیچرز کو اسٹیبل کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت فلیکسیبل کنٹرولز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اور سارے کا سارا جو کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے وہ آپ ان لے آؤٹ ایڈیٹر کے جو ٹولز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں، آپ کو جو ایکس ایم ایل ہے اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کنسٹرینٹ لے آؤٹ چونکہ فلیٹ ویو ہیرارکی یوز کرتا ہے تو اس کی جو رینڈرنگ پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہت امپرووڈ ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں۔ اب نیکسٹ چیز ہے اس کے بعد پریکٹیکل کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ویو کی پوزیشن ڈیفائن کرنے کے لیے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اندر ہم یوز کرتے ہیں سم تھنگ کالڈ کنسٹرینٹ۔ تو کنسٹرینٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کنسٹرینٹ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین ٹو ویوز، یہ بٹوین ٹو ویوز ہو سکتا ہے، ایک ویو یا پیرنٹ ویو یعنی کہ کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے درمیان ہو سکتا ہے، یا کسی ویو کے اور گائیڈ لائن کے درمیان ہو سکتا ہے۔ تو گائیڈ لائن بھی ایک امپارٹنٹ کنسیپٹ ہے، اس کو کچھ ویڈیوز کے بعد کور کریں گے۔ مین کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین ٹو ویوز۔ وہ ویوز کوئی جیسے آپ کی امیج میں نظر آ رہا ہے بٹن اور ٹیکسٹ ویو ہو سکتے ہیں، یا ٹیکسٹ ویو اور پیرنٹ ویو ہو سکتا ہے، یا گائیڈ لائن ہو سکتی ہے، تو وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔
تو یہ کنسٹرینٹ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور یہ ریلیشن شپ ڈیفائن کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے کہ کیسے ویوز جو ہیں وہ یو آئی کے اوپر یا لے آؤٹ کے اندر پوزیشن کیے جائیں گے. یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کو ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا ہے, تو اس کو میں نے دو کنسٹرینٹس دیے ہوئے ہیں. ایک اس کے اوپر جو کنسٹرینٹ ہے وہ ٹاپ کنسٹرینٹ ہے, ایک اس کے اوپر اسٹارٹ یا رائٹ کنسٹرینٹ ہے. اب یہ کنسٹرینٹس بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب اپلیکیشن ہماری رن ہوگی یا لے آؤٹ فائل یہ رینڈر ہوگی تو یہ ٹیکسٹ بھی کس جگہ کے اوپر شو ہوگا. تو یہ جو ہمارے پاس کنسٹرینٹس ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں ویو کی پوزیشن ان سائڈ دی کنسٹرینٹ لے آؤٹ, اور ہر ایک ویو کی پوزیشن ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں منیمم دو کنسٹرینٹس لازمی دینے پڑتے ہیں, ایک ورٹیکل اور ایک ہاریزنٹل کنسٹرینٹ. دونوں ڈائریکشنس کے اندر ہمیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے وہ اس ویڈیو میں مزید دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ انڈرائڈ اسٹوڈیو کے اوپر جاتے ہیں کہ مین 3 ٹائپس ہیں ہمارے پاس کنسٹرینٹس کی. ایک اسٹینڈرڈ کنسٹرینٹس ہیں, لیفٹ رائٹ یا ان کو ہم اسٹارٹ اور اینڈ کنسٹرینٹس بھی کہتے ہیں, اور ٹاپ باٹم چاروں ڈائریکشنس کے اندر ہم کنسٹرینٹس دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس سینٹر کنسٹرینٹس ہیں اور بیس لائن کنسٹرینٹس ہیں. سینٹر اور بیس لائن کنسٹرینٹس کو تو میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا. اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اسٹینڈرڈ کنسٹرینٹس کو, کچھ بیسک دیکھیں گے کنسٹرینٹس کی. نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں انہی کو کور کروں گا تھوڑا سا ڈیٹیل میں. ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ لیفٹ رائٹ اور اسٹارٹ اور اینڈ دونوں سیم ڈائریکشنس کو ریفر کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے, یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ کا لے آؤٹ لیفٹ ٹو رائٹ لینگویجز کو سپورٹ کرتا ہے, لائک انگلش ہے تو یہ لیفٹ سے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کیس کے اندر جو سٹارٹ ہوگا اور لیفٹ دونوں سیم ڈائریکشن ہوں گی. یہ ڈائریکشن لیفٹ ہے اور یہی سٹارٹ ہے, یہ ڈائریکشن رائٹ ہے اور یہی اینڈ ہے. بٹن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن سپوز کریں آپ لے آؤٹ ڈیزائن کرنے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز کے لیے, اردو ہوگی, پرین ہوگی, عربک ہوگی, تو یہ ہم رائٹ سائڈ سے لکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس کیس کے اندر جو سٹارٹ ہوگا وہ رائٹ سائڈ ہوگی بٹن کی یا ٹیکسٹ ویو کی, اور جو اینڈ ہوگا وہ لیفٹ سائڈ ہوگی بٹن کی یا ٹیکسٹ ویو کی. تو یہ چیز اپنی یاد رکھنی ہے. باقی ان کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. تو یہاں پہ انڈرائڈ اسٹوڈیو کے اوپر آ جاتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل کام شروع کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کنسٹرینٹ لوڈ کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر. اب آٹومیٹیکلی کوئی بھی آپ انڈرائڈ اسٹوڈیو کے اوپر پروجیکٹ کریٹ کریں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ ہی کنسٹرینٹ لے آؤٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسٹل اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں, اگر آپ کے پروجیکٹ میں وہ ایڈ نہیں ہے, تو پہلے نمبر پہ تو آپ اپنے پروجیکٹ کی بلڈ اور گیٹ فائل کے اندر جائیں گے اور میک شور کریں گے کہ ریپوزیٹریز کے اندر آل پروجیکٹ اور بلڈ اسکرپٹ کے اندر گوگل جو ہے وہ ایڈ ہے. اور اس کو کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ آپ جائیں گے اپنی ماڈیول کی گریڈل فائل کے اندر, اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس کی لائبریری جو ہے وہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ مل رہی ہے. اور میں بھی آپ جب میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کے پاس یوز کرنے کے لیے لیٹسٹ کوئی ورژن ہو, لیکن میں جو ورژن ابھی میرے پاس اویلیبل ہے وہ یہ والا جو میں یوز کروں گا. تو میک شور کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ آئے تو اس کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ لیٹسٹ فیچرز آپ کو مل سکیں. نیکسٹ یہ ہے کہ کسی بھی لے آؤٹ فائل کو آپ کریٹ کرتے ہیں تو کنسٹرینٹ لے آؤٹ بائی ڈیفالٹ ہی اس لے آؤٹ فائل کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی پرانی لے آؤٹ کی فائل اور کنسٹرینٹ لے آؤٹ اس کے اندر ایڈ نہیں آٹومیٹیکلی, تو آپ کسی ایگزسٹنگ لے آؤٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اوپر. تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. یہاں پہ جو ہے وہ آپ کوئی نیو لے آؤٹ فائل کریٹ کر سکتے ہیں. جاوا اور ریسورسز اور لے آؤٹ کے اوپر جائیں, رائٹ کلک کریں, نیو لے آؤٹ ریسورس فائل, کوئی بھی نام دے دیں, اور یہاں پہ روٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس طریقے سے کنسٹرینٹ لے آؤٹ جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کا روٹ ایلیمنٹ ہوگا. تو میں اس کو کینسل کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ میں جو میرے پاس آلریڈی ٹیکسٹ بھی ہے اس کو تو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہم کوئی بھی ویو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے اپنے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اندر, یہ ہمارے پاس پیلٹ ہے, اس کے اندر جتنے بھی اویلیبل ویوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. اپنی جگہ کامن ہے, ٹیکسٹ بٹن ہے, ویجٹس وغیرہ ہیں ہمارے پاس. پھر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بیسک کنٹرولز ہیں. یہاں پہ آپ ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ بلو پرنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں. بلو پرنٹ اور ڈیزائن موڈ میں یہ فرق ہے, ڈیزائن موڈ میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو یو آئی کے اوپر نظر آئیں گی ہمیں اپلیکیشن کے اوپر, لیکن یہاں پہ آپ کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی نظر آئے گی. آپ یہاں پہ فورس ریفریش کر سکتے ہیں اپنے لے آؤٹ کو. نیکسٹ آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے لے آؤٹ کو. یہاں پہ اگین میں پورٹریٹ کے اندر لے آتا ہوں. آپ چاہیں تو آپ یو آئی موڈ چینج کر سکتے ہیں, نائٹ موڈ کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو اگر آپ لے کے جانا چاہیں. تو میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ نائٹ کے اوپر ہی رکھوں گا. نیکسٹ آپ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیوائس چینج کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ جو ڈیوائس ہمارے پاس ہے جس کے اوپر ہمارا یو آئی نظر آ رہا ہے وہ پکسل 2 ہے. آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹیبلٹ کے اوپر جا سکتے ہیں, اور 7 انچ ہے یا 10 انچ کے ٹیبلٹ کے اوپر جا سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ٹی وی ہے, آٹومیٹیو ہے, کسٹم ڈیوائسز ہیں, وی اے کی ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں. تو میں سپوز کریں پکسل 3 کے اوپر چلا جاتا ہوں, تو اب میری جو اپلیکیشن ہے وہ پکسل 3 ڈیوائس کے اوپر مجھے نظر آ رہی ہے. یہاں سے آپ اے پی آئی لیول جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ اب یہاں پہ ایپ تھیم چینج کر سکتے ہیں. رائٹ میں تو ہمارے پاس ڈیفالٹ تھیم ہے. اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں مور تھیمس کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ اویلیبل تھیمس نظر آئیں گی. اور سپوز کریں اگر آپ ڈارک تھیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو مٹیریل ڈارک کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس کو سلیکٹ کریں تو آپ کو جو ڈارک تھیم ہے وہ نظر آئے گی. تو میں دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ ایپ تھیم کے اوپر جاتا ہوں. یہ آپ اس لیے یوز کر سکتے ہیں, سپوز کریں آپ نے اپنی اپلیکیشن میں کوئی ڈارک تھیم بھی یوزر کو جو آپشن دیا ہوا ہے کہ وہ ڈارک تھیم بھی یوز کر سکتا ہے, تو پہلے ڈارک تھیم کو یوز کریں اور دیکھیں کہ جو آپ کا یو آئی یا کلر وغیرہ ہے وہ اپروپریٹ ہیں ڈارک تھیم کے حوالے سے یا نہیں. تو میں دوبارہ اس کو واپس لے آتا ہوں یہاں ڈیفالٹ ایپ تھیم کے اوپر.
यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट टू राइट लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेज के हिसाब से प्रीव्यू करेंगे। तो मैं दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप कंस्ट्रेंट्स को शो करवा सकते हैं, मार्जिन शो करवा सकते हैं, अनसिलेक्टेड व्यूज़ को आप फेड कर सकते हैं और कुछ टूल टिप्स वगैरह शो करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, इनको वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस के अंदर देखते जाएंगे। किसी भी व्यू को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स विंडो के अंदर उस व्यू की टाइप नज़र आ रही है, आईडी नज़र आ रही है, कुछ हमारे पास बेसिक लेआउट के रिलेटेड कंस्ट्रेंट विजेट के अंदर हमें कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अवेलेबल कंस्ट्रेंट्स हमें मिलेंगे जो कि अभी तक कोई भी नहीं है, हाइट और विड्थ वगैरह मिलेगी, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर तो ऑल अवेलेबल एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे जो कि बटन के हिसाब से हैं। अब ये ऑल एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द व्यू टाइप। अगर आप टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें भी कुछ व्यू एट्रीब्यूट्स आपको न्यू नजर आए। यहाँ पे आप किसी भी जो है वो एट्रीब्यूट को सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें, और बाकी सारे का सारा काम जो मैं इस वीडियो में करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, वो आप XML के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि बेसिक कंस्ट्रेंट्स कैसे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो XML के थ्रू भी कंस्ट्रेंट्स देते हैं। तो जैसे हम कोई भी व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर अपने एडिटर के अंदर, तो हमें यहाँ पे कोई भी व्यू उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बॉक्स नज़र आता है और उसके चारों साइड्स के ऊपर हमें ये जो हैंडल नज़र आ रहे हैं इनको हम कंस्ट्रेंट हैंडल कहते हैं, और ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको हम रीसाइजिंग स्क्वायर कहते हैं या रीसाइजिंग हैंडल कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप अपने बटन को रीसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। मैं अंडू करके इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास सर्कल्स हैं इनको हम कंस्ट्रेंट हैंडल्स कहते हैं। इनकी मदद से हमने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं। इससे पहले कि मैं कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। राइट नो मेरा बटन यहाँ पे हमें शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो रन टाइम के ऊपर मेरा बटन मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा। इसकी बड़ी खास वजह है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने देखा बटन हमारे पास टॉप लेफ्ट के ऊपर चला गया। ऑल्दो इसकी पोजीशन तो तकरीबन मिड के अंदर सेंटर के ऊपर हमने डिफाइन की थी, लेकिन ये टॉप के ऊपर चला गया। तो इसकी एक बड़ी खास रीज़न, और अगर आप यहाँ पे आते हैं बटन के आगे भी आपको एक एरर नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको एक एरर नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे तो आपको हार्ड कोडेड टेक्स्ट की वार्निंग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको मिसिंग कंस्ट्रेंट्स का एरर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो व्यू है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है ये सिर्फ डिज़ाइन टाइम की पोजीशन है, रन टाइम के ऊपर ये आपका जो व्यू है, जो बटन है कोई भी है, ये कंस्ट्रेंट इसको नहीं दिए गए तो ये 0-0 पोजीशन के ऊपर जंप कर जाएगा। और एंड्रॉइड के ऊपर 0-0 पोजीशन हमारे पास टॉप लेफ्ट है। और अगर आप जाएंगे XML के ऊपर तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये, लेकिन ये एब्सोल्यूट X और एब्सोल्यूट Y की जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग को आसान बनाने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। कंस्ट्रेंट स्टिल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बटन है उसके ऊपर भी वही एरर हमें नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली कंपाइलेशन एरर नहीं है, आपने देखा हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो गई है, रन हो गई है, लेकिन सिर्फ लेआउट एडिटर इसको इन द फॉर्म ऑफ एरर जो है वो हमें यहाँ पे शो करवाता है। तो किसी भी व्यू को अगर हम कंस्ट्रेंट्स नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली टॉप लेफ्ट के ऊपर 0-0 पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट है कि किसी भी व्यू की पोजीशन डिफाइन करने के लिए दो कंस्ट्रेंट्स लाजमी देने हैं, एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। हॉरिजॉन्टली जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होंगे वो ये होंगे राइट, लेफ्ट, या इसको आप एंड और स्टार्ट कह सकते हैं, और जो वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स है वो हमारे पास है टॉप और बॉटम। अब कंस्ट्रेंट देने के लिए मैं इस हैंडल के ऊपर क्लिक करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अगर मैं, आपने देखा एक एरो मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये जो एरो है हमारे पास, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम इसने किसी न किसी एंकर पॉइंट के साथ टच होना होता है। एंकर पॉइंट हम कहते हैं पेरेंट के एज को, किसी दूसरे व्यू के एज को, या गाइडलाइन के एज को। एज बेसिकली हमारे पास ये जो साइड होती है ये होती है, ये प्योर ज्योमेट्री है, प्योर मैथमेटिक्स है। किसी भी शेप की ये वाली जो साइड होगी उसको हम एज कहते हैं, और ये जो हमारे पास कॉर्नर होता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाइड है। तो मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और टच कर देता हूँ पेरेंट के साथ, तो आपने देखा बटन टॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली स्नैप हो चुका हुआ है और एक कंस्ट्रेंट क्रिएट हो चुका हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, इस विंडो के थ्रू भी आप कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, अगर आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे आपको नजर आ रहा है क्रिएट लेफ्ट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट राइट कंस्ट्रेंट और क्रिएट बॉटम। लेकिन टॉप के केस के ऊपर आपको नजर आ रहा है डिलीट टॉप कंस्ट्रेंट, क्योंकि टॉप कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास बॉटम कंस्ट्रेंट भी आ गया, इस तरीके से राइट कंस्ट्रेंट आ गया, और यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट कंस्ट्रेंट आ गया। अब मेरा जो बटन है ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो चुका हुआ है। ये सेंटर क्यों है, इसकी वजह तो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि कंस्ट्रेंट इसको मैंने दे दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे वार्निंग नजर आ रही है लेकिन एरर नजर नहीं आ रहा। अगर आप XML के ऊपर जाएंगे तो एब्सोल्यूट X और Y की वैल्यू डिलीट हो चुकी हुई हैं, और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, और यहाँ पे पेरेंट को यूज़ किया जा रहा है। बॉटम टू बॉटम ऑफ का मतलब ये है कि जो बटन है या कोई भी व्यू है जो ये वाला, उसका बॉटम किस साइड के साथ जो है, या किस व्यू या किस पेरेंट की किस साइड के साथ वो कंस्ट्रेंट होगा।
تو میں نے یہ بیسیکلی یہ لائن یہ ڈیفائن کر رہی ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ بٹن کی جو باٹم ہے اس کو باٹم آف پیرنٹ کے ساتھ کنسٹرینٹ کرو تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ کنسٹرینٹ ہو چکا ہوا ہے. تو اگر میں دوبارہ یہاں پہ اپلیکیشن کو رن کروں گا تو آپ دیکھیں گے اب ہمارا جو بٹن ہے وہ ہمیں بالکل درمیان میں شو ہوگا، سینٹر کے اوپر شو ہوگا. تو اب آپ نے دیکھا ہمارا بٹن بالکل سینٹر کے اوپر ہمیں شو ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہم نے اس کی جو پوزیشن ہے وہ یوزنگ کنسٹرینٹس ہم نے ڈیفائن کر دی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اندر کسی ویو کی پوزیشن ڈیفائن کرتے ہیں. اب کچھ بیسک چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں، پہلے نمبر پہ یہ کہ کسی بھی کنسٹرینٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کنسٹرینٹ ہینڈل کے اوپر کرسر لے کے آئیں گے اور کمانڈ یا کنٹرول کو پریس کریں گے. تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے پاس جو لائن ہے وہ ریڈ ہو چکی ہوئی ہے، اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کنسٹرینٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. سیم چیز آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کنسٹرینٹ ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب نیکسٹ کچھ بیسک میں نے رولز آپ کو بتانے ہیں کہ کنسٹرینٹ دینے کے لیے 3 رولز ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں. پہلا رول تو یہ ہے کہ کسی بھی ویو کی پوزیشن ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں منیمم 2 کنسٹرینٹس دینے پڑتے ہیں، ایک ہاریزنٹلی اور ایک ورٹیکلی، تو جو کہ ہم نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. سیکنڈ رول ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے پاس کنسٹرینٹ ہینڈل ہوتا ہے وہ صرف اسی اینکر پوائنٹ کے ساتھ کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتا ہے جو سیم پلین شیئر کرتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ اگر ہمارے پاس ورٹیکل پلین ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈز، تو کسی بھی ویو کو اگر آپ نے رائٹ اور لیفٹ کے کنسٹرینٹس دینے ہوں گے تو وہ صرف کسی نہ کسی ورٹیکل پلین کو ہی آپ دے سکتے ہیں، آپ ہاریزنٹل پلین کو نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ میرا بٹن ہے، میں اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے، تو یہ جو میرے پاس سائڈ ہے یہ میرے پاس رائٹ سائڈ ہے، اگر میں اس کو لے کے آتا ہوں تو یہ ورٹیکل سائڈ ہے، تو یہ صرف ورٹیکلی ہی کنسٹرینٹ کی جا سکتی ہے. اب یہ جو کنسٹرینٹ ہے یہ ہاریزنٹل کنسٹرینٹ ہے، تو یہ ہمارے پاس ورٹیکل اینکر پوائنٹ کے ساتھ یا ایج کے ساتھ کنسٹرینٹ نہیں ہوگی. اگر آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ یہاں پہ کوئی نیو بٹن لے کے آتے ہیں تو اب اگر آپ اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں کنسٹرینٹ، تو وہ یہاں پہ اس طریقے سے کریٹ ہو جائے گا. اس بٹن کا کنسٹرینٹ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں اس کنسٹرینٹ کو یہاں پہ ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہ بٹن ہے اس کا کنسٹرینٹ بھی یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو نیچے لے آتا ہوں، تو اگین اب اگر میں اس بٹن کو یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کا کنسٹرینٹ کریٹ کرنا چاہوں تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرے پاس جو پلین ہے یہ ہاریزنٹل ہے، تو یہ صرف ہاریزنٹلی ہی کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ میں کریٹ کر سکتا ہوں یا یہاں پہ میں کریٹ کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ باٹم یا ٹاپ کے ساتھ تو کریٹ کر سکتا ہوں، لیکن لیفٹ اور رائٹ کے ساتھ کریٹ نہیں کر سکتا، یا پھر پیرنٹ کے ساتھ کریٹ کر سکتا ہوں کنسٹرینٹ. تو جس طریقے سے ہم نے پیرنٹ کے ساتھ کنسٹرینٹس کو کریٹ کیا ہے، اگر اس کو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کروں، سیم چیز ہم یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کسی دوسرے بٹن کے ساتھ کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو کنسٹرینٹ ہے اس کو بھی میں یہاں سے جو ہے وہ اس طریقے سے کریٹ کر سکتا ہوں. اور تھرڈ جو لاسٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ایک کنسٹرینٹ ہینڈل ہے وہ صرف اور صرف ایک کنسٹرینٹ کو کنٹین کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ میرے پاس یہ جو کنسٹرینٹ ہینڈل ہے اس نے ایک کنسٹرینٹ کریٹ کیا ہوا ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ یہاں پہ میں یہ کنسٹرینٹ کریٹ کروں تو یہ کریٹ ہوگا تو وہ والا کنسٹرینٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر میں اس کنسٹرینٹ کو پیرنٹ کے ساتھ اٹیچ کروں گا تو یہ والا کنسٹرینٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہ کنسٹرینٹ اگر میں یہاں پہ اس طریقے سے کروں تو یہ کریٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ اسی اینکر پوائنٹ کو میں یہاں پہ نیچے لے کے جاؤں تو وہ والا کنسٹرینٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایک کنسٹرینٹ ہینڈل صرف ایک کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایک اینکر پوائنٹ ملٹیپل کنسٹرینٹس کو کنٹین کر سکتا ہے. مثلاً یہ اب ہمارے پاس جو چیز ہے یہ اس کو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ اس کو ہم کنسٹرینٹ ہینڈل کہتے ہیں، لیکن یہ جو لائن ہے جس کے ساتھ ہم کنسٹرینٹ کریٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم ایج کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اینکر پوائنٹ ہے. تو اگر میں اس کو یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا تو یہ دونوں کریٹ ہو جائیں گے. سیم چیز اگر میں یہاں پہ لے کے جاؤں گا کنسٹرینٹ کریٹ ہو جائے گا. اگر میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں، اگر میں یہاں پہ لے کے جاؤں گا تو کنسٹرینٹ کریٹ ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا اس اینکر پوائنٹ کے ساتھ بھی ہمارے پاس 2 کنسٹرینٹ ہیں، یہاں پہ بھی 2 کنسٹرینٹس ہیں، یہاں پہ بھی 2 کنسٹرینٹس ہیں اور یہاں پہ بھی 2 کنسٹرینٹس ہیں. تو کوئی بھی ایج یا اینکر پوائنٹ ملٹیپل کنسٹرینٹس کو کریٹ کر سکتا ہے یا کنٹین کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایک جو ہمارے پاس کنسٹرینٹ ہینڈل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی کنسٹرینٹ کنٹین کر سکتا ہے. تو یہ 3 بیسک رول تھے. پہلا بیسک رول تھا کہ ہر ایک ویو کی پوزیشن ڈیفائن کرنے کے لیے منیمم 2 کنسٹرینٹس ضروری ہیں، ایک ہاریزنٹلی اور ایک ورٹیکلی. دوسرا رول تھا کہ کوئی بھی جو ویو ہے اس کے جو کنسٹرینٹ ہینڈل ہے وہ صرف سیم پلین کے ساتھ ہی کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کو کنسٹرینٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ چونکہ ورٹیکل سائڈز ہیں تو صرف ورٹیکلی کنسٹرینٹ ہو سکتے ہیں. ٹاپ اور باٹم میں تو وہ چونکہ ہمارے پاس ہاریزنٹل سائڈز ہیں تو وہ صرف ہاریزنٹل اینکر پوائنٹ کے ساتھ یا ایج کے ساتھ ہی کنسٹرینٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس دوسرا رول تھا. اور تھرڈ رول یہ تھا کہ کوئی بھی ایک کنسٹرینٹ ہینڈل صرف ایک کنسٹرینٹ کریٹ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اینکر پوائنٹ کوئی ایک اینکر پوائنٹ ملٹیپل جو کنسٹرینٹس ان کو کنٹین کر سکتا ہے. تو یہ بیسکس تھی کنسٹرینٹس کی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے XML کو یوز کرتے ہوئے سیم کنسٹرینٹس کریٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ بیسک چیزیں جہاں پہ بھی آپ کو کنسٹرینٹس جو وہ نظر آ رہی ہیں. اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے کسی بھی کنسٹرینٹ کے اوپر اور ڈیلیٹ پریس کریں گے تو وہ کنسٹرینٹ آپ یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہاں پہ کنسٹرینٹ کے اوپر کلک کریں تو وہ کنسٹرینٹ ہائی لائٹ ہو جائے گا، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، اور ڈیلیٹ پریس کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ادروائز میں نے آپ کو بتایا
کہ کمانڈ یا کنٹرول کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ اس کراس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کنسٹرینٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا گائز کہ ہمارے پاس کنسٹرینٹ لے آؤٹ کا انٹروڈکشن اور بیسکس آف کنسٹرینٹ۔ ہم نے دیکھا کہ کنسٹرینٹ لے آؤٹ کو کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی کیا پاور ہے ہمارے پاس، پھر ہم نے دیکھا اس کے ایڈوانٹیجز کیا، اور ہم نے دیکھا کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے کچھ بیسکس آف کنسٹرینٹ لے آؤٹ دیکھیں۔ تو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے ایکس ایم ایل کو یوز کرتے ہوئے کنسٹرینٹس کو کریٹ کرتے ہیں، اور باقی کچھ بیسکس جو بیسک فیچرز ہیں اپنے لے آؤٹ کے اوپر، لے آؤٹ ایڈیٹر کے، وہ ہم یوز کریں گے۔ تو میک شیور کریں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ میری لیٹسٹ ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں۔ سی یو گائز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔